بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ آپ کے افعال کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو احادیث کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز کلام کی آیتیں پڑھ کر ان کی تفسیریں کی جا رہی ہیں، ان کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے، باطل چاہتے کیا ہیں اور باطل کی سازشیں کیا ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ اور لاہ عمل کیا ہے، وہ انہی مجلسوں میں ملے گا، وہ انہی داعی سے ملے گا۔ یہی علماء کرام ہمیں راہ دیں گے، وہ راستہ یہی علماء کرام دکھائیں گے۔ جب مسلمان پر حالات آئے ہیں، جب مسلمان حالات کا شکار ہوا ہے، جب حالات نے کمر پلٹی ہے، تو علماء کرام نے الحمدللہ ساتھ دیا ہے۔ آج اگر حالات ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کل بھی آ سکتی تھی، آج بھی آ سکتی ہے، بشرطے کہ تم علماء کرام کے ساتھ جڑ کر چلو، قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے چلو، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو سمجھو اور ان تمام پر عمل کرو۔ یقیناً آپ کو راہ ملے گی، یقیناً آپ کو راستہ ملے گا۔ اسلام کا ماننے والا کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام خود غالب مذہب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اگر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اسلام، تو پھر مغلوب کرنے والے ہم ہیں۔ آج ہم نے اسلام کو اپنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے ترک کیا، تو غیروں کے کہنے کا موقع ملا کہ اسلام کے ماننے والے خود اسلام سے دور ہیں۔ یقیناً غیروں کو کہنے کا موقع ملا، میرے نوجوانوں آؤ ان مجلسوں میں، آؤ ان محفلوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ فرامین جو مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو دیتے تھے، تعلیمات آج بھی وہی ہیں، قرآن کریم آج بھی وہی ہے، ایک نقطے کا ہیر پھیر نہیں ہوا ہے، ایک نقطہ تبدیل نہیں ہوا ہے، وہی تعلیمات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ لیکن فرق اتنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب نبی نہیں آئے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اب علماء کرام اس کام کو لے کر چلے ہیں جو کل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ کی سرزمین پر کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تبلیغ کے لیے آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا۔ آپ جانتے نہیں آج علماء کرام کے قید بند میں صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ یقیناً آپ سمجھے کہ علماء کرام ہی ہے وہ جو آپ کو صحیح راہ دے سکتے ہیں، وہ راہبر وہ رہنما آپ کے نہیں ہے جو دو وقت میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ جس وقت کے آپ کے الیکشن کا وقت قریب آتا ہے اور آپ سے ووٹ طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ نے صرف ان کو رہنما سمجھا ہے۔ نہیں میرے نوجوانوں، رہنما وہ نہیں ہے، رہنما وہ ہے جو مصیبت میں بھی کام آئے، جو خوشی میں بھی کام آئے۔ رہنما اگر ہو سکتا ہے تو آپ کو رہنمائی ان مدارس سے ملے گی، ان علماء سے ملے گی۔ یہی علماء کرام رہنمائی کے قابل ہیں۔ آپ انہیں پر اعتماد کیجئے، ان پر اعتماد کر کر ہی آپ کو فلاح مل سکتی ہے۔ یہی وہ علماء ہیں کہ جب اسی ملک کے اندر، اسی زمین کے اندر انگریز کا تسلط جم گیا تھا اور ان علماء کرام نے سوچ لیا تھا کہ یقیناً اس ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر رہنا ہمارے لیے دشوار نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے دشوار ہو گیا ہے، ایک فرد کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ انہی
مسندوں پر بیٹھنے والے علماء کرام نے خانقاہوں سے نکل کر مسندوں کو چھوڑ کر اور مسجدوں منبر کے محراب سے یہ صدا لگائی، یہ ملک دارالحرب ہو گیا ہے، اب اس میں جنگ، اب اس سے انگریز کو، اس چمٹی والے کو اس ملک سے بدر کرنا ہمارے لیے فرض عین ہو چکا ہے۔ جب اس علماء نے اپنے سر سے کفن باندھا تو خدا کی قسم وہ اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی وہی تاریخیاں ہیں۔ آج اگر فلاح و کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس وقت کی عوام نے، اس وقت کے ماننے والوں نے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، انہوں نے بھی ان کی باتوں کو تسلیم کیا تھا کہ واقعتاً اب ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ آج اگر حالات کروٹیں نہیں لے رہا ہے، آج اگر حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، آج اگر حالات بدل نہیں رہے ہیں، آج اگر غیروں کی زبانوں پر تالے نہیں لگ رہے ہیں ہماری کوششوں کے باوجود، تو اس کا سب سے پہلا مرکز یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنا بند کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے علماء کرام کے وعظوں کو سننا ہی بند کر دیا ہے۔ باتوں کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، اور ہم سنتے ہیں کس کو؟ نوجوانوں میں بتاؤں، آپ سنتے ہیں کس کو؟ سنتے اس کو ہیں کون ایکٹر نے فلم لایا ہے، کب اس کی ریلیز ہوگا، کب اس کو دیکھا جائے گا، کب وہ منظر عام پر آئے گی۔ ارے او نوجوان، یہ زندگی بھی اسی طرح ہے، قیامت یہ زندگی یہی نہیں ہے۔ یہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ کھائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ نہیں، ہم تو آئے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخرہ، ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کا وقوع ہوگا، وہ دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے آپ میں مبتلا ہوگا اور سوچے گا اے کاش وہ زندگی جس میں علماء کرام مجلس لگا کر بیٹھتے تھے، جس میں علماء کرام کبھی آواز دیتے تھے اے میرے نوجوان آجا ان مجلسوں میں بیٹھ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کو سن اور سمجھ، اور آقا کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے۔ وہ سمجھے گا کاش آج میں وہ کام کر لیتا تو آج میری زندگی بن جاتی۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو فانی زندگی ہے۔ اصل لامحدود زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل اس کو بنانا ہے، اصل اسی کی تیاری ہے۔ یہ تو ایک دور امتحان ہے، امتحان میں سوالات مشکل بھی آ جاتے ہیں، آسان بھی آ جاتے ہیں۔ بہت سے سوال ایسا آتا ہے جس کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ سوال تو آسان ہے۔ ایسے ہی حالات ہماری زندگی کے اندر ہے، بہت سی مرتبہ تو خوشیاں ہی خوشیاں میسر ہوتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ صعوبتیں، مصیبتیں، دشواریاں، دقتیں، تمام مصیبتیں اور آلام ہمارے سامنے ایک پہاڑ کی طرح آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن حل کا بھی ہوتا ہے۔ تمام چیزوں کا حل ہے، وہ قرآن کریم کے اندر ہے، وہ احادیث نبویہ کے اندر ہے، اور اس حل کو اگر تلاش کرنا ہے تو اب قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو جاننے والوں سے ملنا پڑے گا۔ آج اس دائز پر وہ علماء کرام تشریف فرما ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، قرآن کریم پر عمل کرتے بھی ہیں اور دوسروں کو کرنے کی ترغیب بھی کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اس وقت آپ کو تمہیدی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ وقت اسی طرح ضائع ہو جائے۔ علماء کرام کی وہ قیمتی نصیحتیں ہم سماعت فرمائیں گے۔ میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، اب تاخیر نہ کیجیے، اس اجلاس کے اندر تشریف لائیں اور اس کو بارونق بنائیں۔ آپ کی آمد مدرسے والوں کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہوگی۔ علماء کرام دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے درمیان آئے ہیں، وہ کیا سبق یہاں سے لے کر جائیں گے اس کو وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔
تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مخاطب ہے جیسے کہ ایک باپ، ایک محبت کرنے والی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے اے میرے بیٹے کیا میں تیری ماں نہیں ہوں؟ اے میرے بیٹے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ تو پھر تجھے مجھ سے محبت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو مجھ سے وہ تعلق کا اظہار کیوں نہیں کر رہا ہے جس طرح میں تجھ سے محبت کرتی ہوں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا فانی چیز ہے، اس سے باہر ہو اور مجھ کو یاد کر۔ ایک انسان بچپن سے جوانی ہوئی، بڑھاپا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، اور اس حالت میں واللہ رب، اس حالت میں جبکہ اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، وہ سوچتا ہے جب وہ کسی کے در پر جاتا ہے تو کھانستا ہے، اور کھانستا ہوا گلیوں میں پھر رہا ہے، کسی کے در پر بیٹھ جاتا ہے تو نوجوان کہہ دیتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے ابا جان، اے بوڑھے جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے کھانسنے کی تکلیف سے، تمہارے کھانسنے سے میرے بچے کی نیند بیدار ہو رہی ہے، تمہارے کھانسنے سے ہمارے کان پک گئے ہیں، تمہارے بولنے سے ہم عاجز آ گئے ہیں، جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم کہیں اور رہ لو۔ اس وقت میں اس بوڑھے کو اگر کوئی در نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوتا ہے، جب اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو مالک ہے، وہ خالق ہے۔ ارے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر کریم لفظ آیا ہے، امام عکاسی علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر کس طرح کی ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے الکریم کو ترجمہ اس طرح کیا ہے الذی یعطی بدون استحقاق، کہ کریم وہ ذات ہے، کریم وہ ذات ہے جو اس کو بھی عطا کرے جو مستحق نہ ہو۔ آج مجھے بتاؤ ہم مستحق ہیں کہ ہم چین اور سکون کی زندگی گزاریں؟ ہم مستحق ہیں کہ ہم چین اور سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ ہم نے تو آقا علیہ السلام کے فرامین کو ترک کر رکھا ہے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوتوں کو ترک کر رکھا ہے، ہم نے قرآن کریم کے فرامین کو ٹھکرا رکھا ہے۔ اس حالت میں ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے۔ ارے جاؤ اس ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک کا سفر کیجئے اور حالات دیکھیے، اور بیرون ملک کا نہیں، خود اپنے موبائل کی اسکرین پر فلم اور ایکٹرز کو چھوڑ کر وہ حالات دیکھیے جو آج ترکی اور شام کی سرزمین پر ہے۔ ان کے بچوں کے جسم میں کیا ہوا؟ وہ ماں جب اپنے بچوں کو رات میں لے کر لیٹی ہوئی تھی، وہ باپ جب اپنے بچوں کو سکون کی نیند سلا رہا تھا اور اپنے بغیر سے اس لیے سے نکلا تھا کہ میں آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچوں سے ملوں گا۔ ارے اس مالک کے دو جہاں کا کیا حکم ہوا؟ ارے میرے نوجوانوں کس طرح غافل ہو، اس رب کی پکڑ جب آتی ہے تو اس سے پھر کوئی نہیں بچتا، چاہے ولی ہو یا متقی، سب اس زلزلے کے لپیٹ میں آ گئے۔ کیا حالات ہیں آج وہاں کے حالات یہ ہیں کہ ماں باپ سے جدا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہے۔ یہ حالات تشویشناک ہے، ننھے بچے اپنی زندگیاں کیمپوں میں گزار رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا یہ حالات مجھ پہ اور تم پہ نہیں آ سکتے؟ کس طرح میں اور آپ غافل ہیں، اس رب کی پکڑ میرے اور آپ تک نہیں پہنچ سکتی؟ کیا یہ حالات میرے اور آپ کے اوپر نازل نہیں ہو سکتے ہیں؟ نوجوانوں اس رب کی پکڑ سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی لپیٹ بڑی سخت ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جب پکڑ پر آتا ہے تو پھر ایک ایک کی ہڈیاں مسمار کر پکڑ لیتا ہے۔ آج وہی حالات اس سرزمین پر ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ایمان کمزور تھے، وہ ایمان میں کمزور تھے اس لیے ان پر حالات آئے۔ نہیں میرے نوجوانوں، وہ تھے کہ جن کا حکمراں حافظ قرآن ہے، وہ تھے کہ جن کے رہبر اور قائد اسلامی قائد ہیں۔ آج میرے اور آپ کے رہبر اسلامی نہیں، آج میرے اور آپ کے قائد رہنے والے اسلامی نہیں۔ میرے نوجوانوں بس اب رہبر بناؤ ان کو نہیں، رہبر تو اپنے علماء کرام کو بناؤ، علماء کرام کے پیچھے چلو اور کہہ دو کہ ہمیں آپ ہی کے پیچھے راہ مل سکتی ہے۔ یقیناً دنیا کے رہنماؤں کے پیچھے آپ کو صحیح راستہ نہ ملا ہے، نہ مل سکتا ہے۔
آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ کر لیا ہوگا، آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کامیابی پا سکتے ہیں تو قرآن کریم کے راستے، قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے کامیابی پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامیابی کسی کو نہ ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ میرا بھی اور آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر عمل بھی کریں، ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں، ہم اپنے حالات کو سمجھیں، ہم دیکھیں کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اسلامی گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یقیناً کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کاش اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ فرماتے کہ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا نہ ہوتے، جس طرح دوسرے غیر مذہب والے اپنے غیروں کے مذہب میں پیدا ہوئے ہیں۔ مذہب کو چھوڑنا کتنا دشوار ہوتا۔ جب ہمارے پاس دین کی حق دعوت پہنچتی تو ہم حق اور باطل میں تمیز کر نہ پاتے، ہم میں اتنا شعور نہ ہو پاتا، ہم کو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا بڑا دشوار ہو جاتا۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جن چیزوں سے روک کر گئے، آج میں نے اور آپ نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جن چیزوں کا حکم دیکھ گئے ان سے ہم دور اور نفور ہیں، ان چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، غیروں نے ان چیزوں کو پکڑ لیا ہے، تو آج وہ کامیابیاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج کامیابیوں نے ان کے صحرا سروں پر باندھ دیا ہے۔ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چیز کو پکڑ لیا ہے جس کا علیہ السلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ مجھے بتاؤ، ایک نوجوان رات کے تہائی حصے میں موبائل کی اسکرین سے فارغ ہو کر سوتا ہے، دن اس کا جب نکلتا ہے تو تقریباً 10 بجے ہوتے ہیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے یا نہیں؟ غیروں کا رویہ ہے۔ ارے میرے آقا نے تو فرمایا عشاء کی نماز پڑھو، زیادہ تاخیر نہ کرو، سو جاؤ، اللہ کو آخری حصے میں یاد کرو۔ آپ علیہ السلام کو بھی سے حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ علماء کرام قرآن کریم کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے تو آپ کے ذہنوں میں بات یقیناً آئے گی، آپ کی سماعت یقیناً تسلیم کرے گی۔ میرے نوجوانوں، کافی وقت ہو گیا ہے۔